بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم سلطان صلاح الدین کی سلسلہ وار قسط نمبر 88 اور آخری یہ قسط ہے، اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب شہنشاہ فلم میدان جنگ سے واپس جا رہا تھا تو رچرڈ نے انتہائی نفرت اور غضب کے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم مسیحیت کے غدار اور منافق ہو۔ خدا کی قسم، میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے تنہا لڑوں گا۔ پھر جب یروشلم پر صلیبی پرچم لہرا رہا ہوگا، اس وقت تمہاری حالت ایک لعنت زدہ انسان سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یسوع مسیح کے تمام نام لیوا تم پر تھوکیں گے اور تمہیں عیسائیت سے خارج کر دیں گے۔ رچرڈ شائستہ زبان میں اس قدر گالیاں اور طعنے فلم کو دے رہا سکتا تھا، وہ سب دے ڈالے، مگر شہنشاہ فرانس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ دل میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوا گھوڑے پر سوار ہو گیا کہ اسے ایک بڑے عذاب سے نجات مل گئی ہے۔ عیار رچرڈ اطالوی اور آسٹریاوی سپاہیوں کو روب و جلال دکھانے کے لیے بلند باغ دعوے کر رہا تھا، ورنہ فرانسیسی فوج کی واپسی سے اس کے حوصلے مزید پست ہو گئے تھے۔ ابھی وہ اسکلان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اگلا قدم اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک نئی جنگی چال چلی اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو منتخب شاہ سواروں پر مشتمل فوج دے کر یافا کی طرف روانہ کر دیا۔ چند ماہ پہلے سلطان نے جنگی مسالت کے تحت یافا خالی کر دیا تھا۔ اس مدت میں عیسائیوں نے شہر یافا کو نئے پیمانے پر وسعت کو ترقی دی تھی۔ سور کے علاقے سے خوبصورت انگریز عورتیں یافا پہنچ کر عیسائی سپاہیوں کو داد و عیش دے رہی تھی اور پورا شہر کیف اور مستی کے طوفان میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر اسی بے خودی اور بے خبری کے عالم میں ملک تقی الدین عمر نے یافا پر انتہائی جارحانہ انداز میں حملہ کیا اور 5000 عیسائی سپاہیوں کو قتل کر ڈالا جو شہر کی حفاظت پر مامور تھے۔ کچھ صلیبی فرار ہو کر اسکلان پہنچے اور رچرڈ کو مسلمانوں کے نئے حملے کی خبر دی۔ یہ اطلاع شاہ انگلستان کے لیے اتنی حیران کن تھی کہ اسے کچھ دیر کے لیے سکتا سا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان پلٹ کر یافا پر دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ پھر جب رچرڈ اپنی فوج لے کر یافا پہنچا تو پورا شہر آگ کی شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں بھی اپنی اسی حکمت عملی کا اعادہ کیا تھا اور اسکلان کی طرح یافا کو بھی جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا ڈالا تھا۔ رچرڈ نے ایک بار پھر اپنے سپاہیوں کو دکھانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اپنے نفرت اور غضب کا شدید مظاہرہ کیا، جس کے جواب میں اس برباد شدہ شہر کی فضا عیسائی سپاہیوں کے شور سے گونجنے لگی۔ جس طرح سلطان نے ہمارے دو خوبصورت شہروں کو آگ لگایا، اسی طرح ہم بھی دمشق اور موصل کو انگاروں سے بھر دیں گے۔ رچرڈ نے آتش انتظام میں جلتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو صبر اور ضبط کی تلقین کی اور دوبارہ اسکلان لوٹ آیا۔ اب اسے نجومی اندازہ ہو گیا تھا کہ یروشلم کو آزاد کرانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اب رچرڈ کے پاس اپنی عزت بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے آبرو مندانہ صلح کے لیے راضی کر لے۔ ابھی وہ معاہدہ امر کے لیے نئی تدبیریں سوچ ہی رہا تھا کہ اطالوی اور آسٹریائی فوجیوں نے جوش و جذبات میں شہنشاہ رچرڈ سے آگے بڑھ کر یروشلم پر حملہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے میں انگلستان کے سپاہی اور پادری بھی پیش تھے۔ ان سب کا ایک ہی بیان تھا کہ ہمیں وطن چھوڑے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر اس طویل مدت میں ہم نے صرف ایک چھوٹے سے شہر عکا پر قبضہ کیا اور اس کے بدلے میں 1.5 لاکھ سپاہیوں کو جانے گمانے کے ساتھ عیسائیوں کے 2 بڑے شہروں کو اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے دیکھا ہے۔ کیا ہم اس مقصد کے لیے گھر سے نہیں بے گھر ہو گئے؟ آخر اسکلان اور یروشلم کے درمیان ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو ہماری پیش قدمی کو روکے ہوئے ہے؟ اطالوی، اسرائیلی اور بہت سے انگلستانی سپاہی بھی شہنشاہ فرانس فلپ کے انداز میں سوچ رہے تھے، جو اس جنگ کو بے مقصد اور بے نتیجہ سمجھ کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا گیا تھا۔ انگریز سپاہیوں نے اپنے شہنشاہ رچرڈ کی وجہ سے خاموش رہے، مگر اطالوی اور آسٹریائی فوجوں نے رچرڈ سے صاف صاف کہہ دیا، اگر فوری طور پر
بیت المقدس کی طرف پیش قدمی نہیں کی گئی اور سلطان کے حملوں کا بھرپور جواب نہیں دیا گیا تو ہم بھی اپنے وطن واپس چلے جائیں گے. ہمیں دیار غیر میں آوارہ کتوں کی موت مرنا منظور نہیں ہے. اس دھمکی نے شیر رچرڈ کو ہوش حواس اڑا دیے تھے، مگر وہ جنگجو سپاہی کی بجائے ہیلا باز اور شاطر سے آزگار تھا. اس نے فوراً سپاہیوں کے بھڑکے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کے لیے اطالوی اور اسٹائی سلاروں کے سامنے یروشلم اور گردنواح کے علاقوں کے نقشے بچھا دیے اور اپنی تلوار کی نوک سے ان نقشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، غور سے دیکھو، اس مقام سے آگے پانی کی تمام ذرائع برباد کر دی گئی اور شہر کے قریب پانی ناپید ہے. ہمارے گھوڑے اپنی پیاس کس طرح بچائیں گے؟ جنگ کی تمام تر کامیابی کا راز انحصار سوار فوج پر ہے. اس حالت میں ہمارے پیاسے گھوڑے کس طرح دشمن پر جھپٹیں گے؟ شہنشاہ رچرڈ کی اس دلیل کی جواب میں ایک اطالوی سالار نے کہا، ہم تکواندی سے پانی حاصل کر سکتے ہیں جو یروشلم سے ایک فرلانگ کے فاصل پر بہتی ہے. اطالوی سالار کا جواب سن کر رچرڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے ناگواری لہجے میں کہا، ہم وہاں اپنے گھوڑوں کو پانی کس طرح پلائیں گے؟ اطالوی سالار نے اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. پہلے ایک حصہ سوار کو اپنے گھوڑوں کو ندی کی گھاٹ پر پانی پلائے گا اور فوج کا دوسرا حصہ شہر کا محاصرہ جاری رکھے گا. اس طرح لشکر کے دونوں حصے باری باری دن میں ایک مرتبہ ندی پر جا کر اپنے گھوڑوں کی پیاس بجھا دیا کریں گے. اس طرح معاشرے کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے گا. شہنشاہ رچرڈ فریب اور ریاکاری کے علاوہ یہ خرابیاں بھی بدرجہ اتم موجود تھی کہ وہ نہایت متکبر اور خود پسند انسان تھا. وہ کسی بھی حال میں اپنی بات کی تردید گوارا نہیں کرتا تھا. اس کے علاوہ وہ رچرڈ کو خطرناک خطہ کی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ماہر جنگ ہے. اطالوی سالار کی حجت سن کر شہنشاہ انگلستان بھڑک اٹھا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے بہتر نقشہ جنگ ترتیب دے سکتے ہو؟ اطالوی سالار کو رچرڈ کا یہ انداز گفتگو بہت ناگوار گزرا تھا، مگر اس نے مسالتاً اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، شہنشاہ، اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ کون بہتر ہے کون بدتر. قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اطالوی سالار کے لہجے سے شدید طنز نمایاں تھا. ہمیں تو ہر حال میں اپنے ہدف تک پہنچ رہے ہیں. اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ ہم اپنی فوج کے ایک حصے کو دریا کی طرف روانہ کر دیں اور پھر ہماری عسکری قوت آدھی رہ جائے. رچرڈ نے تحقیر امیز لہجے میں اطالوی سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی قلعے سے نکل کر ہماری فوج کے دوسرے حصے کو تباہ کر ڈالیں. یہ کیسے اہم کارنامہ تجویز ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی گردن کاٹ لیں. دراصل رچرڈ کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور وہ بھی شاہ فرانس فلپس کی طرح انگلستان جانے کے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کی ہوشیاری یہ تھی کہ وہ اپنی کم ہمتی کو کسی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا. مگر تمام پادری عیسائی سپاہی پیش قدمی کر کے یروشلم کا محاصرہ کرنے کے لیے ضد تھے. بالآخر اس الجھے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 سونا مور لوگوں کی ایک کونسل بنائی گئی. اس کونسل نے 3 ماہرین جنگ کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ وہ جس امر کا فیصلہ کریں گے وہ تمام صلیبیوں کو قابل قبول ہوگا. اس 6 رکنی کونسل کے قائم ہونے ہی شہنشاہ رچرڈ نے ایک اور چال چلی. ہم سمندر سے بہت دور ہیں، اگر ہم اور آگے بڑھے تو ترک سپاہی ہمارے رزق کے سارے وسائل منتقل کر دے گا. شہر کا طول اور عرض اتنا ہے کہ محاصرے کے لیے بے شمار فوج درکار ہوگی، پھر بھی ہم ترکوں کے حملے کو نہیں روک سکیں گے. تمہاری نظریں صرف یروشلم پر مرکوز ہیں، مگر میری آنکھیں پورے یورپ کو دیکھ رہی ہیں. فوجی کونسل کا ہر فیصلہ میری آنکھوں پر. مگر واضح ہے کہ اگر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا گیا تو میں ایک معمولی سپاہی کے حیثیت سے جنگ میں شرکت کروں گا. یہ کہہ کر شہنشاہ رچرڈ نے صلیبی جنگ کی قیادت سے استعفیٰ دے دیا. اس فوجی کونسل کے 300 ممبران میں ٹیمپلرز اور ہاسٹبرڈز کی اکثریت تھی، جو عیسائیوں کی انتہا پسند جنونی مذہبی عسکری تنظیمیں تھیں. رچرڈ کے استعفے کی بات سن کر فوجی کونسل کے ایک رکن نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، ہماری نظر میں اس صلیبی جنگ کی قیادت کے لیے آپ سے زیادہ موزوں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے.
سوری دوستو. اور کہا میں اس حسن زن کے لیے آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں. رچرڈ نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا مگر میں ایک قید کی حیثیت سے یروشلم کی طرف پیش قدمی کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنا نہیں چاہتا. شہنشاہ اپنی اس بات کی وضاحت فرمائے. فوجی کونسل کے دوسرے رکن نے رچرڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس مقدس مہم کے حوالے سے جینا یا مرنا تو ہر عیسائی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. تو آپ اس سعادت اور اعزازات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ حضرات نے حرف بحرف سچ کہا. میں ایک قید کی حیثیت سے ارض مقدس کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتا. خداوند خدا اہل صلیب پر ہمیشہ مہربان رہے، لیکن اگر اس راستے میں مجھے حزمیت اٹھانا پڑی تو میرا سارا نامہ اعمال برباد ہو جائے گا اور رہتی دنیا تک عیسائی مجھ پر لعنت بھیجیں گے. جابر اور شفاق رچرڈ اس وقت اپنے آپ کو ایک انتہائی پرہیزگار اور خدا ترس انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی اسقلان اور یافا کی ہولناک تباہی کے بعد شاہ انگلستان میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکے. رچرڈ کے اس فیصلے سے کونسل کے تمام ممبران شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے. وہ ساری رات آئندہ کا عمل طے کرنے کے لیے آپس میں مشورے کرتے رہے، مگر انہیں نجات اور کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر آنے والی صبح نے تیسری صلیبی جنگ کا فیصلہ کر دیا. شہنشاہ رچرڈ کو اطلاع دی دی گئی کہ فرینکس بھی اپنا پڑاؤ چھوڑ کر رملہ کی طرف واپس چلے گئے ہیں. یہ خبر اتنی پریشان کن تھی کہ اس نے رچرڈ کے ساتھ کونسل کے 300 ممبران کے بھی ہوش حواس اڑا دیے گئے تھے. اس واقعے کے بارے میں مشہور انگریز مورخ اور رچرڈ کا ذاتی سوانح نگار کا تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اس جنگ میں فتح یاب ہوا اور رچرڈ لڑے بغیر ہار گیا. فرانکس کی واپسی کے بعد جو صلیبیوں کا سب سے جان باز اور جنونی جستہ فوجی کونسل بھی انتہائی بے یقینی اور تذب کا شکار ہوگی. بالآخر اس نے تمام معاملات رچرڈ پر چھوڑ دیے تھے. رچرڈ نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک اور چال چلی. اسے اس بات کا سے کوئی غرض نہیں تھی کہ صلح کے لیے کون مجبور ہوا، وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ تیسری صلیبی جنگ برابری پر چھوٹ جائے تاکہ وہ پورے یورپ کے دوسرے ممالک اور اپنی رعایا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہے. اپنی اس حکمت عملی کی پیش نظر شیر دل رچرڈ نے صلح کے لیے نئے شرائط نامے کے ساتھ اپنا ایک وفد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا. اس نئے شرائط نامے کی تفصیل اس طرح تھی. رچرڈ کی بہن جین اور سلطان کے چھوٹے بھائی ملک عادل کی شادی کر دی جائے تاکہ عیسائی اور مسلمان مل کر یروشلم کی نگرانی کر سکیں. اس کے ساتھ ہی سلطان اسقلان اور سال کے دوسرے شہر اپنے باوج کو شادی کے تحفے کے طور پر دے دے. اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی صلیب الصلبوت سب سے مقدس صلیب عیسائیوں کے حوالے کر دے. رچرڈ کی طرف سے بھیجا گیا شرائط نامہ پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا. پھر انہوں نے مختصراً رچرڈ کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا جین اور ملک عادل کی شادی ایسی ہی ہے کہ جیسے میں اپنی شارہ کے قریب ایک زہر آلود خنجر رکھ کر بھول جاؤں اور پھر جو ہی اس خنجر کو موقع ملے گا وہ میرا کام تمام کر ڈالے. مجھے تم جیسے ذہین انسان سے ایسی احمقانہ پیشکش کی توقع ہرگز نہیں تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی شائستہ اور معذب لہجے میں شاہ انگلستان کو ذلیل کر دیا تھا. سلطان کا خط پڑھ کر رچرڈ ایک بار پھر غضبناک ہو گیا، مگر اس کا یہ غصہ قہر درویش پر جان درویش کے مستقل تھا. یعنی ایک کمزور مجبور انسان بس اپنی ذات ہی پر غصہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی جب پادریوں کو یہ خبر پہنچی کہ رچرڈ اپنی بہن جن کی شادی ملک عادل سے کر رہا تھا تو وہ سب کے سب شاہ انگلستان کے پاس پہنچے اور رچرڈ کو انتہائی سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگے شہنشاہ اگر یہ شادی ہوئی تو یاد رکھے کہ دنیا کے ہر گرجے میں وہ طوفان آئے گا جسے آپ کی پوری فوج بھی نہیں روک سکے. رچرڈ کی بہن جین ایک نہایت دلکش خط و خال رکھنے والی بیوہ تھی جس کا شوہر سہولیہ
سکلیہ کا حکمران تھا اور چند ماہ پہلے اس کی موت کا واقعہ ہو گئی تھی۔ اب رچرڈ کو اپنی اہم خانہ چال کا اندازہ ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان یکساں طور پر سوار ہو گیا ہے۔ اب اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے دوسرا وفد سلطان کے پاس بھیجا اور کھلے الفاظ میں دھمکی دی: میں نے صرف یروشلم اور ایشیا کوچک میں امن قائم کرنے کے لیے اپنے بیل اور ملک عادل کی شادی کی تجویز پیش کی تھی، لیکن تمہارے جواب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان خون ریزی کے سوا کسی دوسرے راستے کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر لیا، پھر بھی تمہیں 1 ماہ کی مزید مہلت دی جاتی ہے۔ اس دوران میں یروشلم خالی کر دو، ورنہ 2 لاکھ تازہ دم فوج، صلیبی فوج بہت جلد عکا کے ساحل پر اترنے والی ہے۔ پھر میں یہ نہیں جانتا کہ تم ظالموں پر خداوند خدا کا قہر کس انداز میں نازل ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی باوقار لہجے میں عیسائی وفد کو جواب دیتے ہوئے کہا: ہم اہل ایمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن اور پسند انسان ہیں۔ اپنے شہنشاہ کو بتا دو کہ مسلمان اسلحے اور سپاہیوں کی اکثریت کے بجائے تائید حق پر یقین رکھتے ہیں۔ پورے یورپ کی فوجیں تو آ چکی، اب تم ایسا کرو کہ اپنے تمام شہریوں کو جنگی تربیت دو، پھر سب مل کر ارض مقدس کا رخ کرو۔ مگر یہ امر طے شدہ کہ میں اپنی زندگی میں بیت المقدس خالی نہیں کروں گا۔ میرے بعد کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا۔ رچرڈ کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ اس نے 2 لاکھ تازہ دم صلیبی فوج کی آمد کی افواہ اس لیے اڑائی تھی کہ اسے حقیقت سمجھ کر سلطان متاثر ہو جائے گا اور پھر عزت مندانہ صلح کا کوئی راستہ نکل آئے گا، جس کے لیے شیر دل رچرڈ دن رات تڑپ رہا تھا۔ سلطان کی طرف سے سخت ترین جواب پا کر شاہ انگلستان نے گھٹنے ٹیک دیے اور تیسرا وفد سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں بھیجا، اور وہ صلح کی ساری شرائط بھول کر صرف اس درخواست پر اتر آیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی صلیب الصلبوت اس کے حوالے کر دے تاکہ واپس جا کر وہ اپنی قوم کے سامنے یہ کارنامہ بیان کر سکے کہ اس نے عیسائیوں کی مقدس ترین نشانی سلطان سے بزور شمشیر حاصل کی ہے۔ عیسائی وفد کی درخواست سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر رنگ جلال ابھر آیا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی وفد کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے جارجیا اور قسطنطنیہ کے بادشاہ بھی مجھے یہ اس صلیب کے بدلے میں بڑی بڑی رقوموں کی پیشکش کر چکے ہیں۔ اب تم واپس جا کر اپنے شہنشاہ کو بتا دینا کہ میں بتوں اور شرک پرستی کی نشانیوں کی تجارت نہیں کرتا۔ پھر رچرڈ کی طرف سے چوتھا وفد یہ درخواست لے کر حاضر ہوا کہ عیسائی زائرین کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی جائے۔ سلطان نے جواباً کہا: شاید رچرڈ کو معلوم نہیں کہ عیسائی زائرین پر بیت المقدس کے حوالے سے کوئی پابندی عائد نہیں ہے، وہ جب چاہیں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کر لیے یروشلم آ سکتے ہیں۔ پھر بھی سلطان نے اس سلسلے میں ایک تحریر دستاویز لکھ کر عیسائی وفد کے حوالے کر دی۔ پھر وہ بڑا عجیب وقت تھا جب شہنشاہ رچرڈ انگلستان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے زار و فتار رو رہا تھا اور انتہائی رقت امیز لہجے میں بولا: اے ارض پاک، میرا انتظار کرنا، میں تجھے کافروں کے پنجہ ستم سے چھڑانے کے لیے جلد واپس آؤں گا۔ رچرڈ کے یہ آنسو بھی محض ایک فریب تھے اور وہ اپنے سپاہیوں کو متاثر کرنے اور خود کو عیسائیت کا سب سے بڑا علم بردار ثابت کرنے کے آنسو بہا رہا تھا۔ اگر وہ سچا ہوتا تو یقیناً لوٹ کر آتا، چاہے بحر روم میں غرق ہی کیوں نہ ہو جاتا، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ ایسا گیا کہ پھر اس نے بیت المقدس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ تھا وہ شیر دل رچرڈ جس کی شجاعت و مردانگی کی محمل اور بے سر افسانے آج بھی عیسائی دنیا میں مشہور ہے۔ تیسری صلیبی جنگ کے خاتمے پر ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے: اس جنگ میں مغرب کی مسلح طاقتوں کو عکا کی فتح اور اسکلان کی بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی جنگ میں جرمنی نے کچھ حاصل کیے بغیر اپنا سب سے بڑا شہنشاہ فریڈرک گوا دیا اور اپنی فوجوں میں سے سب سے بہتر فوج صحرا کی بستوں میں کھو دی۔ عرب مورخین کے مطابق
अक्का के सामने 6 लाख सलीबी आए और इनमें से बमुश्किल 1 लाख सिपाही अपने घरों को वापस जा सके थे। फिर जब ईसाइयों का नाकाम और नामुराद लश्कर अस्कलान छोड़कर अक्का की तरफ जा रहा था तो देखने वालों ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस मुकाम पर अपने अल्लाह के आगे सजदा में गिर गया। और जहां बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने के लिए के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली नमाज अदा की थी, वहां पे उन्होंने अपना सजदा नुज़ूल किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही इसको हम खत्म करते हैं और ये आखिरी किस्त थी, और कल से हम सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्तों को शुरू कर रहे हैं। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।